السلام علیکم۔ آج لیکچر نمبر 55 میں ہم کوہلبرگس کی تھیوری آف مورل ڈیولپمنٹ پڑھیں گے۔ مورل ڈیولپمنٹ میں پہلے پیاجے نے کام کیا اور پھر وہ اس فیلڈ کو چھوڑ کر کوگنیٹو ڈومین میں چلے گئے۔ اس کے بعد کوہلبرگ نے اس فیلڈ میں زیادہ کام کیا۔ کوہلبرگ نے مندرجہ ذیل دو اہم پوائنٹس اپنے تھیوری میں استعمال کیے۔ پہلا پوائنٹ ہے مورل ڈائلما اور دوسرا ہے مورل ریزننگ۔ سب سے پہلے مورل ڈائلما کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ واٹ از مورل ڈائلما۔ ایسی سچویشن جس میں آپ کے پاس بہت سارے آپشن ہوں لیکن آپ ایک بھی درست آپشن استعمال نہ کر سکیں، مورل ڈائلما کہلاتا ہے۔ اس کو مثال سے سمجھتے ہیں کہ فرض کیا ایک لڑکا اپنی بہن کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ کشتی میں سوار ہے، راستے میں کشتی ڈوبنے لگ جائے، اس کے پاس مندرجہ ذیل آپشنز ہیں، یا خود کشتی میں خود چھلانگ لگا دے، یا بہن کو چھلانگ لگوانے کا کہے، یا بھائی کو چھلانگ لگانے کا کہے، یا ان میں سے کوئی بھی چھلانگ نہ لگائے اور کشتی ڈوب جائے۔ اگر وہ پہلے تین آپشنز استعمال کر لیتا ہے تو ان میں کچھ فائدہ بھی ہے اور کچھ نقصان بھی ہے، اور اگر وہ کوئی بھی آپشن اوپر والا تینوں استعمال نہیں کرتا اور چوتھا آپشن استعمال کرتا ہے تو یہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہے، اور اس سچویشن کو ہم مورل ڈائلما کہیں گے۔ جبکہ جو مورل ریزننگ ہے، تھنکنگ اباؤٹ رائٹ اینڈ رانگ، یعنی اس سچویشن میں ہم کم سے کم نقصان اور زیادہ سے زیادہ فائدہ والے آپشن کو استعمال کرتے ہیں، مورل ریزننگ کہلاتا ہے۔ یہی مثال جو کشتی والی مثال ہے، اس میں اگر ہم پہلے تین والے آپشن استعمال کریں تو اس میں فائدہ بھی ہے، زیادہ فائدہ ہے اور کم نقصان ہے، تو یہ مورل ریزننگ کہلاتی ہے۔ امید ہے آج کے ویڈیو کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید ایجوکیشنل سائیکالوجی کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیوز کو شیئر کیجیے۔ اگلے ویڈیو میں پھر کوہلبرگس تھیوری آف مورل ڈیولپمنٹ کی سٹیجز پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔